بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کے اردو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اپنا سبق لہو اور قالین، جس کا تعارف ہم نے کل پڑھا تھا، اس کی پڑھائی کی جانب بڑھیں گے۔ لہو اور قالین صنف ادب کے اعتبار سے ڈرامہ ہے، اس کے مصنف مرزا ادیب ہیں۔ کل ہم نے مرزا ادیب کا تعارف پڑھا، ان کی ابتدائی زندگی، ان کے ڈرامے لکھنے کا اسلوب، ان کی جو تصانیف ہیں ان کے نام، اور آج ہم لہو اور قالین کا جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے، اس کی پڑھائی کریں گے۔ اور آج کے سبق کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ سبق کے اختتام تک آپ لوگ انشاءاللہ اس لائق ہو جائیں گے کہ سنجیدہ ڈرامے کے اسلوب سے آگاہ ہو سکیں۔ کل جب ہم نے مرزا ادیب کا تعارف پڑھا تھا تو میں نے آپ کو آخر میں بتایا تھا کہ لہو اور قالین اپنے موضوع کے اعتبار سے سنجیدہ تحریر ہے۔ اس سے پہلے آپ ایک ڈرامہ رام و سکون پڑھ چکے ہیں اور وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے مزاحیہ تحریر تھی۔ تو سنجیدہ ڈرامہ اور اس کا موضوع کس طرح کا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ چلے گا۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ آپ معاشرے میں موجود ریاکار کرداروں سے آگاہ ہو سکیں۔ ریاکار وہ لوگ بیٹا ایسے کردار جو اندر سے کچھ ہیں اور باہر سے کچھ، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ، آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ اور ہوتے ہیں اور پس پردہ وہ کچھ اور ہوتے ہیں، یعنی جس کو آپ ریاکار وہ لوگ یعنی جو منافقت سے کام لیتے ہیں۔ تو جب ہم اسے پڑھیں گے تو آپ اس ڈرامے کو پڑھنے کے بعد اس چیز کا اندازہ لگا پائیں گے کہ کتنی گہری چوٹ مرزا ادیب نے اپنے اس ڈرامے کے ذریعے معاشرے میں موجود ایسے لوگوں پر کی ہے جو ریاکاری سے کام لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے جو بنیادی کردار ہیں ڈرامے کے، آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، اس ڈرامے میں کل 5 کردار جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ ٹھیک ہے، بنیادی کردار 2 ہیں، اختر جو مصور ہے، تصویریں بناتا ہے، اور ایک سیٹھ تجمل۔ ثانوی کردار 2 ہیں، رؤوف جو سیٹھ تجمل کا سیکٹری ہے، اور بابا جو ان کے گھر کی صفائی اور ملازمت کرتا ہے سیٹھ تجمل کے گھر میں۔ 5واں کردار ہے جو پس پردہ ہے، جو بظاہر سٹیج پر نہیں آئے گا لیکن گفتگو میں یہ شامل رہے گا، اور اس کا نام ہے نیازی۔ بنیادی بیٹا جو لہو اور قالین کی کہانی ہے وہ اختر مصور کے بارے میں ہے، جو بہت غربت کی زندگی گزار رہا تھا، اور کسی نمائش میں، تصویروں کی نمائش میں اس کی ملاقات سیٹھ تجمل سے ہو گئی، اور سیٹھ تجمل نے اسے یہ یقین دلایا کہ وہ فنکاروں کی بڑی قدر کرتا ہے اور وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، اور اس کو ایک بالکل گندی سی جھونپڑی نما گھر میں جہاں رہتا تھا وہاں سے اپنی کوٹھی میں لے گیا۔ اختر تصویریں بناتا اور وہ اس کی مختلف مشہور جگہوں پر اس کی نمائش کرواتا، یہاں تک کہ اختر مشہور ہوتا گیا۔ لیکن کچھ عرصے سے اختر کا جو رویہ ہے وہ سیٹھ تجمل سے بدلتا جا رہا تھا۔ اب سیٹھ تجمل اسی حوالے سے اسے گفتگو کرنے جب آتا ہے کہ تم ایسی عجیب سی حرکتیں کیوں کر رہے ہو، تو بات سے بات جب نکلتی چلی جاتی ہے تو ایک نئی کہانی کھلتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ جو تصویریں اختر سیٹھ تجمل کو بنا کے دیتا ہے، جس کی وجہ سے اختر کی جو شہرت ہے پورے ملک میں پھیل گئی ہے، اور حال ہی میں ایک جو مقابلہ مصوری ہوا ہے اس میں اختر کی تصویر کو ججوں نے پورے ملک میں پہلے انعام کی مستحق جو ہے اس کو قرار دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے گفتگو کے دوران جب اختر اس بات کا انکشاف کرتا ہے سیٹھ تجمل کے سامنے کہ وہ تصویریں تو اس کا دوست نیازی بناتا رہا۔ تو یہاں سے ڈرامے میں ایک بالکل آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹرن جس کو کہتے ہیں، ڈرامہ ایک نیا موڑ لیتا ہے، ایک نئی کروٹ کا اظہار ہوتا ہے، اور پھر وہ آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل موضوع کیا ہے اور اختر اس کو کیا سمجھتا ہے، اور سیٹھ تجمل کو جیسے ہی حقیقت کا علم ہوتا ہے وہ پھر اختر کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، اس کی ساری نیکی اور سارا جو معاشرے کا درد ہے وہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، جو وہ پہلے جس کا لوگوں کو کہتا تھا کہ میں بہت دریا دل ہوں، میں بہت لوگوں کی مدد کرنے والا ہوں، میں فنکاروں کی بہت قدر کرتا ہوں، میں فن کی قدر کرنے والا ہوں۔ اچھا، تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھ کے اس کے بارے میں مزید گفتگو کریں، یہ منظر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا دکھایا ہے۔ سٹیج آپ کو پتہ نا، یک بابی ڈرامہ ہم رام و سکون میں اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں کہ یک بابی ڈرامے میں بالکل جیسے جب سٹیج کا پردہ کھلتا ہے یا پردہ اٹھتا ہے تو سامنے جو منظر نظر آتا ہے
پورے ڈرامے میں وہی منظر آئے گا۔ اب یہ جو منظر ہے یہ سردار تجمل حسین پورا نام ہے اس کا، یہ کردار آپ یہاں سے دیکھ لیں گے۔ اس کی کوٹھی جس کا نام النشاط ہے، اس کا ایک وسیع کمرہ ہے، یہ نام انڈرلائن کر لیں، آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ کمرہ ہے جو اختر اسٹوڈیو کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ اسٹوڈیو کون سا بیٹے؟ میوزک اسٹوڈیو نہیں ہے اس کا، پینٹنگ والا اسٹوڈیو، یہاں پہ وہ تصویریں بناتا ہے۔ اب وہ انہوں نے اس کا منظر بتایا کہ وہاں پر بہت شاندار قالین بچھے ہیں، پردے لگے ہیں، ریڈیو پڑا ہے۔ ریڈیو بیٹا جس زمانے میں ڈرامہ لکھا گیا ہے، ریڈیو جو ہے اس وقت میں بہت امیر جو امراء ہوتے تھے نا ان کے گھروں میں ہوتا تھا، یہ ٹی وی کے بھی آنے سے پہلے کا دور ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نے حیران نہیں ہونا ریڈیو سیٹ پڑھ کے۔ اچھا، پھر صوفے کرسیاں لگی ہیں، الماریاں دیواروں کے ساتھ بنی ہیں، اس میں مجلد جلد شدہ کتابیں ہیں، کارنرز اور تپائیں یعنی چھوٹی چھوٹی میزیں اور انگیٹھیاں وہاں پر مزین کہتے ہیں سجے ہوئے گلدان، کھڑکیوں دروازوں پر پردے، وسط کہتے ہیں بالکل درمیان میں جو ایزل ہے وہاں پر، ایزل کہتے ہیں بیٹے وہ سٹینڈ جہاں پر کینوس لگاتے ہیں تصویریں بنانے کے لیے، وہ لگا تو ہوا ہے لیکن ابھی تک اس پہ تصویر نہیں ہے۔ پھر وہاں پر پینٹنگ جو تصویریں بنانے والے سامان، رنگوں کے ڈبے، یہ سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ اب اندر جو روشنی انہوں نے کیا اس منظر میں وہ اس طرح سے لگ رہی ہے، روشنی انہوں نے سائڈوں سے ایسے دکھائی ہے اسٹیج پر کہ گرمیوں کے بالکل ابتدائی زمانے سے شروع میں، آپ سمجھ لیں اپریل مئی کا مہینہ، تو بالکل ایک صبح کا وقت ہے اور روشن دانوں سے دھوپ اندر آ رہی ہے اور پردہ اٹھتا ہے، پردہ اٹھے گا یہ سارا کمرہ نظر آئے گا۔ بابا جو ہے یہ جو کردار ہے، بابا جو نوکر ہے، جھاڑن سے وہ ڈسٹ جو گرد ہے وہ صاف کر رہے ہیں، تھوڑی دیر گزرے گی تو وہ صفائی کرنے کے بعد وہاں پر تجمل آئے گا۔ اب تجمل کی عمر 40 اور 45 کے درمیان ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی صحت اور جسم پر قیمتی سوٹ۔ اب تجمل جو ہے یہ میں آپ کو بیٹے مکمل اس لیے نہیں پڑھ کے بتا رہی کیونکہ یہ ڈرامہ تقریباً 8 سے 9 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن اس کی زبان آسان ہے، آپ اس کو میں آپ کو ساتھ ساتھ مختصراً بتاتی جاتی ہوں، جہاں سے بہت ضروری ہوگا وہ پھر میں آپ کو بول کے بھی بتا دوں گی، آپ نے اس کو خود سے پڑھنا بھی ہے۔ اب یہ اختر سے تجمل جو ہے وہ اپنے بابا سے پوچھ رہے کہ اختر کہاں ہے، اور اختر جواب میں، بابا جو ہے وہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ وہ تو باغ میں یعنی جو لان ہے ان کا باغ میں ہی ٹہل رہا ہے، اور میں نے جب اسے کہا کہ آ جاؤ تو اس نے مجھے جھڑک دیا۔ اب بابا جو ہے وہ تجمل سے اس چیز کا وہ اظہار کرتا ہے کہ یہ اس کی نا آج کل کچھ رویہ عجیب سا ہے، اور تجمل اس چیز کو اہمیت نہیں دیتا کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو فنکار ہوتے ہیں ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ لائن آپ نے ساری انڈرلائن کر لینی، ٹھیک ہے۔ اب اسی لیے وہ جب اصرار بھی کرتا ہے بابا تو تجمل اس کے اوپر غور نہیں کرتا۔ وہ اختر آئے گا، اختر کا یہ حلیہ بیٹا آپ نے سارا انڈرلائن کرنا ہے کہ اختر کا حلیہ، اختر جو ہے کہ دھیڑ عمر کا یعنی ذرا بڑی عمر کا شخص ہے، سر کے بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، آنکھیں اس کے شب بیداری یعنی رات جاگنے کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیض، آستینیں چڑھی ہوئی یعنی بازو اوپر کیے ہوئے، آنکھوں کے گرد اس کے زیادہ ہلکے نمایاں ہیں۔ یہ آپ سے شارٹ کوسچن بھی آتا ہے، مختصر سوال، آپ نے اس کو انڈرلائن بھی کر لینا۔ اب بھی جب وہ اختر آتا ہے تو تجمل بہت خوشی سے اسے یہ خبر سنا رہا ہے کہ میرے دوست نے مجھے بتایا ہے کہ ججوں نے تو تمہیں پورے ملک میں سے جو مقابلہ تھا اس میں تم اول آئے ہو، تو تفصیل معلوم کرنے کے لیے میں نے جو روف ہے اسے سیکٹری بھیج دی ہے۔ اب اختر یہ بات پہلے سے ہی جانتا ہے اور اس کو بالکل اس کے اوپر کوئی خوشی نہیں، اور تجمل حیران ہوتا ہے کہ اختر اتنا خوش کیوں نہیں ہے کہ تمہارا تو یہ بہت کارنامہ ہے، تم نے تو ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے، اور اس خوشی میں تجمل اختر کو یہ بتاتا ہے کہ میں نے اس خوشی پر آج شام چائے کا اہتمام کیا ہے جس میں شہر کے تمام جو معززین یعنی بڑے لوگ، بہت امیر کبیر لوگ وہ آ رہے ہیں۔ اب تجمل کی اس بات کے اوپر اختر غور نہیں کرتا اور وہ یہ اسے کہتا ہے جواب میں کہ میں تو یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، تو یعنی میں جانا چاہتا ہوں۔ تجمل بڑا حیران ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں کیا شکایت ہے، کوئی تکلیف ہے، لیکن اختر اس کی اس بات کو جو ہے اس پہ وہ توجہ نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا ہر چیز کے لیے شکر گزار ہوں لیکن میں یہ جانا چاہتا ہوں۔ اب تجمل اس کو پھر جتاتا ہے کہ دیکھو تم بے وقوفی کر رہے ہو، تم نے یہاں کر کتنے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اتنی تمہاری قدر و منزلت ہے، اور اس سے بڑی کیا عزت ہے کہ تم آج پورے ملک میں مشہور ہو گئے ہو۔ اب تجمل اس سے اصرار کیے چلا جا رہا ہے لیکن اختر جو ہے مسلسل یہی کہتا ہے کہ مجھے آپ اجازت دیں۔ تجمل اسے اس کا پاگل پن سمجھتا ہے
وہ کہتا ہے کہ ہاں آرٹسٹوں پر کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں. تو اختر پھر بھی اس کی بات پر توجہ نہیں دیتا. وہ کہتا ہے میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. اب تجمل جو ہے وہ ساتھ ہی اس کو جتانے پہ آ گیا. وہ کہتا ہے کہ فن کی کیا بات کرتے ہو، یہاں آنے سے پہلے بھی تمہارے پاس فن تھا اور آج بھی ہے. کہنے کا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جب میں تمہیں یہاں لے کر آیا تھا اس سے پہلے بھی تم فنکار تھے، لیکن تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا، اور آج جب تم میرے پاس ہو تو کتنا فرق ہے. اختر پھر بھی اس کو کہتا ہے کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں. تو تجمل اب اس کے ساتھ سنجیدگی سے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں نہیں جانے دے سکتا، یہ تو میری توہین ہے، لوگ کیا کہیں گے. تو پھر اختر کہتا ہے کہ لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تجمل کہتا ہے تمہیں تو پتہ ہی نہیں، لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ ایک غریب اور بالکل قلاش یعنی خالی ہاتھ مصور کو جھونپڑی سے نکالا دکھانے کے لیے اور پھر اسے واپس بھیج دیا، تو یہ تو میری بڑی بے عزتی ہے. اب اس کے جواب میں اختر بھی صاف جو ہے وہ ان سے صاف زبان میں کہتا ہے کہ آپ یہی میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ مجھے صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ نے مجھے خرید لیا ہے، میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں. اور اب تجمل بھی اس کو آرام آرام سے پھر کہتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل ہی سیدھی بات کرنے لگ گیا، تو کہتا ہے نہیں دیکھو میں نے اتنے لوگوں کو شام چائے پہ بلایا تو وہ آئیں گے، اور اگر تم نہیں ہوگے تو پھر میرا اتنا بھی حق نہیں ہے تم پر کہ میں تمہیں کسی پاگل پن سے روکوں. تم اتنی بلندیوں پر پہنچے ہو تو تم میرا بھی تو اس میں حصہ ہے نا تمہاری شہرت میں. اب اختر یہاں سے کہتا ہے اب آپ کے اتنے اصرار کرتے ہیں تو اب آپ یہ سن لیں کہ جس اختر کو آپ لے کر آئے تھے نا اس تنگ و تاریک کوٹری سے، وہ تو مر گیا، اور یہ جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے اتنے شاندار اسٹوڈیو میں، یہ تو اس کی لاش ہے. ابھی بھی تجمل اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا. وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ تمہیں کوئی دورہ پڑ گیا ہے اور مجھے ڈاکٹر کو فون کرنا ہے. اب اس سے آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ بیٹے ہم اگلے چیپٹر میں اس کو پڑھیں گے. بچوں گھر کا کام نوٹ کر لیں. گھر کا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے لہو قالین کے جو پہلے 5 صفحات جو ابھی میں نے آپ کو مختصراً بتائے ہیں، آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے آرام سکون سے، ذرا اچھی طرح سے اس کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے مشکل الفاظ کے معنی تحریر کرنے. ٹھیک ہے بیٹا، کوئی مشکل ہو تو آپ مجھ سے آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی ہو تو انشاءاللہ. آج تک کے لیے اتنا ہی بیٹے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.